بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری یادوں کے ساتھ ریاض محمود حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے آپ سے یہ عرض کروں کہ اگر آپ نے اب تک میرا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو عذراہ کرم اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ جو بٹن ہے گھنٹی کا اس کو دبا دیں تاکہ میری آئندہ ویڈیوز جو ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ آپ کو ملتی رہے۔ پچھلے ویڈیو میں ذکر ہو رہا تھا تلقین شاہ کا۔ شاید آج کے جو لوگ ہیں وہ تلقین شاہ سے اتنے واقف نہ ہوں، لیکن ایک وقت تھا وہ جب تلقین شاہ براڈ کاسٹ ہوتا تھا سن 1962 سے لے کے سن 2004 تک، تو وہ جس کو کہتے ہیں ایمنسلی پاپولر، یعنی بہت مقبول پروگرام تھا۔ اور اس وقت چونکہ ٹیلی ویژن نہیں تھا، یہ موبائل فون نہیں تھے، تو ریڈیو جو تھا وہ ہر گھر میں سنا جاتا تھا، اور جس وقت تلقین شاہ براڈ کاسٹ ہو رہا ہوتا تھا تو اس وقت ہر گھر سے تلقین شاہ کے بولنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ اتنا عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی جو لوگ ہیں وہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا تلقین شاہ کی کوئی ریکارڈنگ ہے؟ میرے پاس بہت سی ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہیں، تو میں پھر ان کو دے دیتا ہوں، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ وہ ٹیپ مجھے واپس بھی ضرور کریں گے۔ ایسا تھا کہ اشفاق صاحب نے یہ جو پٹیالے کی بولی تھی اس میں اتنی پرفیکشن، اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ کسی تقریب میں جب جاتے اور وہاں کوئی صاحب جو پٹیالے سے تعلق رکھتے تھے مل جاتے انہیں، تو وہ کہتے جی آپ کہاں رہتے تھے؟ تو اشفاق صاحب کہا کرتے کہ جناب میں تو وہ سنام میں رہتا تھا۔ ہاں، کہنے لگے آپ بھی سنام میں تھے، تو کدے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ وہ مسجد کے قریب تھا ہمارا گھر۔ آپ کہیں گے ہاں جی بس اتفاق ہی ہو گیا، ابھی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو میں ان سے پوچھا کرتا تھا بعد میں کہ اشفاق صاحب وہ مسجد کا آپ نے کہہ دیا کہ گھر، کہیں گے بھائی جو بھی جگہ تھی وہاں کوئی نہ کوئی مسجد تو ہوگی نا، تو بس میں نے کہہ دیا ان سے، حالانکہ میں نے تو کبھی پٹیالہ دیکھا بھی نہیں ہے۔ راہ چلتے ہوئے مل جاتے تھے لوگ اور جو پہچانتے تھے اشفاق صاحب کو، تو جی السلام علیکم، وعلیکم السلام جی، جی تو تھا پٹیالے دے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو کہنے لگے کتنے تھے؟ انہوں نے کہا سنام میں تھا اپنا گھر۔ تا کدے دیکھیا نہیں آپ نو؟ انہوں نے کہا ہن تو عرصہ لنਘ گیا بہت، اس لیے تسی نکے ہونے ہیں تو پھر نہیں دیکھیا ہونا جی۔ اسی طرح سے جو بھارت سے سکھ آتے تھے وہ بھی جب آتے تو وہ اس تلاش میں ہوتے کہ کسی طرح تلقین شاہ جو ہے اس سے ملاقات ہو جائے۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ریڈیو اسٹیشن میں، تو وہ نائب کاشد ایک بہت اونچے لمبے چوڑے شخص کو لے کے آ گیا، تو کہنے لگا جی یہ اشفاق صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ اتفاق سے اشفاق صاحب آئے ہوئے تھے اور ریکارڈنگ کے لیے اسٹوڈیو میں موجود تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تشریف رکھیں، میں ان سے بات کر کے آتا ہوں۔ تو میں نے کہا جی کہ آپ کا اس میں گرامی، کہنے لگے جی ان سے کہہ دیں کہ بامبے سے آپ کا مہمان آیا ہے۔ میں نے کہا جی بہتر۔ میں خیر گیا، ابھی وہ ریہرسل ہی چل رہی تھی، تو میں نے ان کو بتایا کہ جی کچھ صاحب آئے ہیں بامبے سے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو کہنے لگے ان کو بٹھاؤ تو میں ریکارڈنگ کر کے پھر آتا ہوں۔ ان دنوں میں جو اسٹوڈیو بلاک کے باہر جگہ ہے وہاں پہ بہت صوفے وغیرہ پڑے ہوتے تھے، اور اس جگہ کو کافی ڈیکوریٹ بھی کیا ہوتا تھا، کچھ گملے لگے ہوئے تھے، ٹیبل پڑی ہوئی تھی، تو بڑی اچھی مناسب جگہ تھی بیٹھنے کے لیے۔ تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ آپ تشریف لائیں اور یہاں تشریف رکھیں، تو ابھی اشفاق صاحب فارغ ہو کے آتے ہیں۔ وہ کوئی 15-20 منٹ کے بعد یا جتنی بھی دیر تھی وہ اشفاق صاحب آ گئے وہاں پہ۔ تو میں اپنے کسی کام سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ اشفاق صاحب بہت دلچسپی سے ان صاحب سے باتیں کر رہے تھے۔ اشفاق صاحب سگریٹ پیا کرتے تھے ان دنوں میں، اور یہ بھی ایک داستان ہے
کہ وہ بہت تو نہیں، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے 10-15 سگریٹ جو تھے وہ روزانہ پی لیا کرتے تھے جی۔ تو پھر ایک روز انہوں نے عہد کیا کہ میں نے سگریٹ نہیں پینے۔ پاک پتن شریف گئے ہوئے تھے ہم لوگ، تو وہاں پہ مزار کے عین سامنے انہوں نے وہ ڈبیا جو تھی ایک درخت پہ رکھ دی اور کہا کہ میں نے سگریٹ نہیں پینا، اور نہیں پیا اس کے بعد۔ میرا اس وقت وہ سگریٹ پی رہے تھے، تو میں نے دیکھا ان کو کہ بھی ٹھیک ہے، ان کے مہمان ہیں۔ تو جب وہ صاحب رخصت ہو گئے تو اشفاق صاحب میرے کمرے میں آ گئے، تو میں نے پوچھا یہ کون تھے؟ کہنے لگے تو نہیں پچھانے ایسی؟ میں کہا جی نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہنے کہ بھائی یہ ہندوستان کے بہت بڑے ایکٹر۔ میں نے کہا جی کون سے؟ کہنے کہ ماسٹر جینت۔ میں نے نام سنا ہوا تھا، اور کہنے لگے یہ جو امجد خان ہی ہے بھارت کا ایکٹر؟ میں کہا جی جی۔ کہنے لگے یہ اس کا باپ ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ کہنے لگا کہ وہ بھی پشاور سے تعلق رکھتے تھے، تو کہنے لگے پشاور آیا تھا میں، تو واپسی پہ بچوں کا بہت اصرار تھا کہ جی اشفاق صاحب کو ضرور مل کے آنا ہے۔ تو چلیے میں نے پوچھا کہ بامبے میں آپ کو ہماری نشریات مل جاتی ہیں؟ کہنے کہ بھی بات یہ ہے کہ موسم کو بہتر ہو تو رات کے وقت تو ہم سن پاتے ہیں، کبھی کبھی نہیں بھی سن پاتے، لیکن ہم سنتے بہت شوق سے ہیں یہ پروگرام آپ کا۔ تو میں اب آیا ہوا تھا تو میں نے کہا آپ سے ملاقات ہو جائے، تو میں اس لیے حاضر ہوا تھا۔ اشفاق صاحب کے جب وہ مسکرایا کرتے تھے یا کوئی ان کی ایسی بات ہوتی تھی جس کو وہ ڈسکلوز کرنے والے ہیں، تو ان کے دانتوں میں بھی نا ایک چمک سی آ جایا کرتی تھی، تو بالکل ویسی ہی چمک ان کے آ گئی۔ کہنے کہ دیکھ قدرت کے کام ہیں۔ میں نے کہا جی کیسے، کیا ہوا؟ کہنے کہ ایک وقت تھا کہ ماسٹر جینت جو تھے یہ فیروز پور روڈ پہ نہر کے قریب رہا کرتے تھے، تو اس کے بعد یہ اپنی گاڑی میں نکلتے تھے اور ایک ہاتھ ان کا ہوتا تھا سٹیئرنگ پہ، تو ہم لوگ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے تھے جا کے، اور کہ بھی ماسٹر جینت نکلے گا تو اس کے درشن ہو جائیں گے۔ اور جس دن وہ نظر آ جاتا تھا اس دن ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا دن سفل ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ آج اللہ کی قدرت دیکھو کہ وہی ماسٹر جینت جو ہے یہ مجھ سے ملنے کے لیے یہاں ریڈیو اسٹیشن میں آیا ہے۔ اس طرح کے اور بہت سے واقعات، بڑی بڑی دور سے لوگ آتے تھے، سفارشیں ڈلواتے تھے کہ جی ہم نے اشفاق صاحب سے ملنا ہے، کسی طرح ان سے ملوا دیں۔ مل جاتے تھے، کوئی نہیں مل پاتے تھے۔ اسی طرح امریکہ سے، کینیڈا سے، انگلینڈ سے کئی دوست آتے تھے، تو وہ کہتے تھے جی وہ اشفاق صاحب کو ضرور ملنا ہے، تو ہو جاتی تھی ان سے بھی ملاقات کی۔ اور پھر کئی ملاقاتیں تو ایسی بھی ہو گئی کہ جو بڑی ایک دوستی میں یا ان کی ایک عقیدت میں بدل گئی۔ وہ جب بھی آتے تھے تو وہ اشفاق صاحب کو ملنا نہیں بھولا کرتے تھے۔ تلقین شاہ کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو حالات حاضرہ پہ ان کی نظر ہوتی تھی اشفاق صاحب کی، اور دوسرا یہ تھا کہ جو ہمارے سماجی مسائل ہیں جن سے ہم بعض اوقات جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان پہ توجہ نہیں دیتے، تو وہ ان کو اجاگر کرتے تھے کہ معاشرے میں ایک جو دوگلا پن ہے، جو ایک ہپوکریسی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے اپنے لیے وہ کریکٹر پسند کیا کہ جو نیگیٹو کریکٹر تھا، لیکن اس کو جس کامیابی سے اور جس مہارت سے انہوں نے ادا کیا، وہی کریکٹر جو تھا وہ اس پروگرام کی جان بھی تھا۔ پھر بھارت پہ ان کے جو نشانے ہوتے تھے ان سے ان کی بہت وہ گھبرا جاتے تھے۔ تقریباً آپ یہ اندازہ کر لیں کہ میرا خیال ہے 40-45 سال تک یہ پروگرام جو تھا یہ چلتا رہا۔ اس میں دو ایک بار ایسا ہوا کہ جب تاشقند کا معاہدہ ہوا اس میں کچھ عرصے کے لیے اس کو بند کیا گیا، پھر ایک دو بار ایسا ہوا کہ اپنی کچھ مجبوریوں کی بنا پہ پروگرام چند مہینوں کے لیے بند ہوا، لیکن باقی جو تھا یہ پروگرام مسلسل چلتا رہا۔ انہی دنوں میں ٹیلی ویژن جو تھا وہ بھی آ گیا، یہ نومبر 64 کی بات ہے،
اشفاق صاحب تلقین شاہ کے ساتھ ساتھ ریڈیو کے جو کئی دوسرے پروگرام ہوتے تھے ان میں بھی کنٹریبیوٹ کیا کرتے تھے. انہوں نے اسی عرصے میں ریڈیو کے لیے بہت سے ڈرامے بھی لکھے. دھرم ان کا ایک بہت کامیاب اور بہت اعلیٰ پائے کا ڈرامہ، جس میں محمد حسین جو اشفاق صاحب کے دوست بھی تھے اور بہت بڑے فنکار تھے، انہوں نے ایک نواب کا رول ادا کیا تھا. اور کیا کہنے، حالانکہ محمد حسین صاحب جو تھے ان کی آواز اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن وہ اپنی ڈلیوری سے، اپنے سٹریس پازز سے ایسا کمال پیدا کر دیتے تھے اس میں کہ بس سننے والا پھر اشش ہی کرتا تھا. تو بھرم میں انہوں نے نواب صاحب کا رول ادا کیا تھا. میں اب بھی کبھی وہ ڈرامہ میرے پاس ہے، میں سنتا ہوں تو اس کی جو تحریر ہے، اس میں جو اداکاری ہے، اس میں جو ڈائریکشن ہے، وہ بہت کمال کا کام. اسی طرح کئی ڈسکشن میں بھی حصہ لیتے، کئی دفعہ ان کے انٹرویو بھی براڈ کاسٹ ہوئے. تو تلقین شاہ کے ساتھ ساتھ وہ ریڈیو پہ بھی دوسرے پروگراموں میں بھی بڑی ایکٹیولی حصہ لیا کرتے تھے. تو اب میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.